زندگی میں وہ جمعرات نہ دیکھتا کہ جب رسول اپنے حجرے میں شدت مرض میں تڑپ رہے تھے اور رسول نے اپنے حجرے میں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، کاغذ اور قلم لے کے آؤ۔ سنیے گا حدیث، کاغذ اور قلم لے کے آؤ، قلم اور کرتاس لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ لفظ با لفظ بخاری سے حدیث لے کے پڑھ رہا ہوں، جس کو چاہیے حوالہ میرے پاس اس وقت بھی ڈیجیٹل لائبریری میں فون میں موجود، 7 مقامات میں صحیح بخاری میں، مسلم میں، جتنی کتابیں چاہو گے اس میں لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ، ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ جو ہی رسول نے یہ لفظ کہا تو حجرے میں جو موجود لوگ تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا اختلاف نبی کی زندگی میں ہوا۔ اختلاف یہ لفظ ہیں بخاری کے کہ رسول کے حجرے میں موجود صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ رسول مانگ رہے ہیں کاغذ قلم دو، ایک گروہ جن کی نمائندگی عمر ابن خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کاغذ قلم کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے ایک چیزیں دو چھوڑ کے جا رہے، قرآن اور سنت۔ اور جو حجرے میں شخص کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں صرف قرآن چاہیے۔ اب تم نے حدیث تم نے بدلی، ہم نے نہیں بدلی، حدیث تم نے بدلی ہے، اب تمہاری بدلی حدیث تمہارے گلے میں آنے لگی ہے۔ تم نے کہا نبی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن اور ایک سنت، یہ حدیث بھی تمہاری ہے اور جو حجرے میں بول رہا ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ وہ کہہ رہے ہمیں صرف قرآن چاہیے، اب سر نہیں، مجھے مجمع کی زبان سے تائی چاہیے۔ جب اس نے کہہ دیا تھا ہمیں صرف قرآن کافی ہے تو تمہارا فرقہ اہل قرآن ہونا چاہیے تھا، اہل سنت نہیں ہونا چاہیے۔ 4432 چوتھی جگہ پہ آئی، 7366 یہ 5ویں جگہ پہ آئی ہے، 3053 اور 5669 یہ ہے 7 وہ حدیثوں کا نمبر جس میں بخاری نے حدیث کرتاس کو لکھا۔ اب میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں اس حدیث کو پھر بخاری نے 6576 پہلا نمبر، 2367 دوسرا نمبر، 6582 تیسرا نمبر، 6585 6586 پہ بھی یہی، 6587 پہ بھی یہی، 7048 پہ بھی یہی، 7049 پہ بھی یہی اور 7051 پہ بھی یہی۔ یہ اگلی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں۔ پہلی اتر گئی جی، کیا بات ہے، بہترین اتری، کیا بات۔ رسول نے کہا لکھ دیں، انہوں نے کہا ہمیں نہیں لکھوانا، کیوں؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ رسول نے ایک حدیث کہی ہے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطاعت۔ اس حدیث کو بدلا نہیں، رسول نے کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ شہزادی نے اس تحریک کا آغاز کیا، یہ اس شہزادی کی آغاز کردہ تحریک تھی جس کی وجہ سے آج تک حق باطل سے خوف زدہ نہیں ہو رہا۔ یہ جو آج لہجوں میں جرت ہے، یہ آج ساری جتنی بھی شیعت ہے، یا میں یہ کہوں کہ آج اسلام میں جو جرت ہے، اسلام کی رگوں میں جو طاقت ہے، اس کے پیچھے وہ جناب سیدہ کا نسب العین شامل ہے۔ میری یہ مجالس صرف ایک مسئلہ کسی ایک فرقے تک نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری محبتوں کا مرکز و محور رسول کی ذات ہے۔ بعد از رسول جسے رسول منوائے اسے ہم مانیں گے، جس سے رسول بچنے کا کہے اسے ہم بچیں گے۔ کل کی جو مجلس گزر گئی اس میں میرے صاحبان، اگر آپ جو کل حاضر تھے، میں نے آپ کے سامنے اسلام کا ایک وہ واقعہ جو تاریخ اسلام کا وہ واقعہ ہے جس پہ اسلام کے کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مؤرخین واقعات لکھتے ہیں
नताइज बदलते हैं। देखिए, अखबार जो होती है, जो न्यूज़पेपर होता है, उसका मजहब नहीं होता। तारीख की जो हकीकत है वो एक अखबार की है। मौरख हम तक तारीख पहुंचा देता है। जो आज हो रहा है ये भी लिखा जा रहा है, इसे भी कल आने वाले पढ़ेंगे। मौरखीन ने हम तक वाकयात पहुंचाए हैं, लेकिन नताइज को बदला है। कल मैंने आपके सामने एक मुतनाज़े तरीन वाकया पढ़ा कि रसूल अल्लाह ने एक लश्कर तरतीब दिया था। जब रसूल कह रहे थे और रसूल उस पे तायीद भी कर रहे थे, रसूल उस हुक्म की तामील पे जोर भी दे रहे थे, लेकिन क्या वजूहात बनी कि कुछ अहबाब ने, कुछ लोगों ने रसूल अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। और फिर उससे बड़ा सितम यह है कि जिन्होंने हुक्म नहीं माना था वही बाद में इस्लाम के वारिस बने। वो कि आम लोग नहीं थे, उन्हें बाद में मसनद दी गई, उन्हें आला ओहदे दिए गए और उन्हें नवाजा गया। खुदा ने कुरान में हुक्म दिया है, अहले इल्म तशरीफ फरमाएं, आज की मजलिस शुरू हो गई। कुरान ने हुक्म दिया है कि हर एक को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में वसीयत करे। यह हुक्म है कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी में वसीयत करो, ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारे वर्सा में इंतशार ना हो, झगड़ा ना हो। यह हुक्म कुरान ने मखसूसी नहीं दिया, अमूमी दिया है। यह नहीं कहा कि जिनके पास जमीन है वो वसीयत करो, जिनके पास विरासत है वो वसीयत करो। हर एक से कहा है कि तुम वसीयत करो। यह हुक्म इस्लाम का हुक्म है कि वसीयत करो। वसीयत का हुक्म भी अल्लाह ने दिया है, तवज्जो रखिएगा। और जिसको वसीयत की जाए उसे फिका और शरीयत में वसी कहते हैं। तकरीर शुरू हो चुकी साहबान, गुफ्तगू शुरू हो चुकी आज की। वसीयत जिसको की जाए उसे शरई जुबान में वसी कहते हैं। और अल्लाह का हुक्म है कि हर एक मुसलमान को चाहिए कि वसीयत करे। यानी कि अल्लाह कह रहा है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में अपना वसी मुंतखब करे। जो करीब बैठो ये थोड़ी सहमत फरमा देना। खुदा चाहता है कि हर एक, बिस्मिल्लाह तशरीफ ले, खुदा चाहता है कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी में वसीयत करे और अपना वसी मुंतखब करे। जिसको वसीयत की जाए उसे वसी मुंतखब करे। यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह मुसलमान से चाहे कि वह अपनी जिंदगी में वसी मुंतखब करे, और जो अपने इशारों से इस्लाम फैलाए, जिसके लहजे का नाम कुरान हो, उसे खुदा वसी मुंतखब करने का हुक्म न दे। आज हमने तारीख के एक दूसरे मौजू की जानब जाना है, और आज मुझे आपके सामने 3 हदीसें पढ़नी है। ये तीनों की तीनों हदीसें मुसलमानों के नजदीक मुस्नद भी हैं, सही असनाद के साथ हैं। इनमें मुसलमानों में कोई झगड़ा नहीं। 3 हदीसें पढ़ूंगा जी। पहली है हदीस किरतास, दूसरी है हदीस हौज, तीसरी है हदीस सकलैन। और अगला लुत्फ यह है कि तीनों हदीसों का ताल्लुक कहीं ना कहीं फातिमा के साथ। ये 3 मुख्तलिफ अहदीस हैं जिनमें कोई दो राय नहीं है। जिसमें ये पहली हदीस है हदीस किरतास। इसे मुसलमानों के सबसे बड़े मुहद्दिस, जिनकी आज सही को मुसलमान कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा देते हैं, सही बुखारी, उसमें 7 मकामात पर जो मुझसे चाहे वो, क्योंकि तवालत के को पेश नजर रखते हुए मैं हदीस के मुकम्मल नंबर और मुकम्मल मतन न पढ़ सकूंगा, जो बाद में लेना चाहे वो मुझसे हदीस के नंबर ले सकता है। 7 जगहों पे बुखारी ने इस हदीस को मुख्तलिफ जगहों पे नकल किया। यह हदीस सिर्फ सही बुखारी में नहीं आई, इसे मुस्लिम ने लिखा, इसे तिरमिज़ी ने लिखा। बाद में बुखारी की शरह लिखने वालों में से सबसे बड़े शारे इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में लिखा। और फिर आज तक इस हदीस को अहले सुन्नत के अकाबरीन ने मौजू करार दिया है। ये हदीस मुस्तनद है,
صحیح اسناد کے ساتھ ہے۔ اس حدیث کے جو بخاری نے راوی لیے ہیں وہ راوی مختلف 4 لوگ ہیں، 4 مختلف لوگوں سے انہوں نے حدیث لی ہے، لیکن جس نے بیان کی ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہ حدیث جو آئی ہے یہ پہنچی ہے عبداللہ ابن عباس سے۔ عبداللہ ابن عباس کوئی عام صحابی نہیں، مفسر قرآن ہے۔ رسول اللہ نے ان کی شان میں بہت سی حدیث بھی بیان کی ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس اس کا مرکزی راوی ہے، اس کے بعد سعید ابن جبیر نے بھی لی ہے، عبداللہ ابن مسعود نے بھی لی ہے، مختلف راوی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے یوم الخمیس ما یوم الخمیس، ہائے جمعرات کا دن، ہائے وہ جمعرات کا دن۔ بخاری کہتا ہے، صحیح بخاری میں بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس کہتے جمعرات کا دن، یوم الخمیس ما یوم الخمیس، جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، یہ کہہ کے وہ روتے، اتنا روتے کہ زمین پر پڑے ہوئے کنکر ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے۔ جب وہ اس شدت کے ساتھ روتے، اور پھر مختلف لوگ جو ان کے پاس بیٹھے ہوتے انہوں نے اس روایت اس حدیث کو نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہائے کاش میں اپنی زندگی میں وہ جمعرات نہ دیکھتا کہ جب رسول اپنے حجرے میں شدت مرض میں تڑپ رہے تھے، اور رسول نے اپنے حجرے میں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، کاغذ اور قلم لے کے آؤ۔ سنیے گا حدیث، کاغذ اور قلم لے کے آؤ، قلم اور کرتاس لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ لفظ با لفظ بخاری سے حدیث لے کے پڑھ رہا ہوں، جس کو چاہیے حوالہ میرے پاس اس وقت بھی ڈیجیٹل لائبریری میں فون میں موجود، 7 مقامات پہ صحیح بخاری میں، مسلم میں، جتنی کتابیں چاہو گے اس میں لکھا ہوا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تاکہ ایک ایک لفظ پہ غور کرنا، تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ جو ہی رسول نے یہ لفظ کہا تو حجرے میں جو موجود لوگ تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا اختلاف نبی کی زندگی میں ہوا۔ اختلاف، یہ لفظ ہیں بخاری کے کہ رسول کے حجرے میں موجود صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ رسول مانگ رہے ہیں کاغذ قلم دو، ایک گروہ جن کی نمائندگی عمر ابن خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کاغذ قلم کی ضرورت نہیں، اور انہوں نے ایک لفظ کہا جو بخاری نے لکھ دیا ہے، حجر رسول اللہ۔ انہیں تو ہذیان ہو گیا ہے، یہ تو شدت مرض کے ساتھ بڑبڑا رہے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ میں لفظ پڑھ رہا ہوں، اگر مجھے کہیں گے تو میں ابھی فون کھول کے بالکل بخاری کا وہی متن پڑھنا شروع کر دوں گا۔ جب انہوں نے یہ لفظ کہا تو رسول اللہ نے کہا قوموا انی، اٹھو میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے اس حال میں رہنے دو، میں اس میں خوش ہوں بجائے اس حال کے جس میں تم مجھے لے کے جا رہے ہو۔ یہ کہہ کے نبی نے ان کو حجرے سے نکال دیا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ سعید ابن جبیر کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی نقل ہوا کہ ابن عباس کہتا ہے، اب بخاری نے دیکھیں آگے خیانت کیا ہوئی ہے، کہ پھر رسول نے 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت کی کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، پہلی وصیت۔ دوسری وصیت کی میرے بعد آنے والے وفود کا ویسے ہی خیال رکھنا جیسے میں اپنی زندگی میں رکھتا تھا۔ سر اٹھانا میری شیعہ قوم کا نوجوان، میں سب سے بڑی علمی چوری اور علمی دہشت گردی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس کے بعد بخاری کہتا ہے کہ سعید ابن جبیر کہتا ہے کہ رسول نے کوئی تیسری وصیت بھی کی تھی جو ہم بھول گئے۔
دو وصیتیں ہمیں یاد ہیں، تیسری وصیت کو یا تو ابن عباس نے ہمیں نہیں بتایا، یا سعید کہتا میں بھول گیا، یا اس کے بعد وانے کہتے ہم بھول گئے، لیکن بخاری نے 7 مقامات پہ لکھا کہ وہ تیسری نبی کی وصیت امت تک نہیں پہنچی۔ یہ ہے وہ حدیث جسے کہتے ہیں حدیث کرتاس۔ اس کے اگر آپ نمبر چاہیں گے، انٹرنیشنل کا جو نمبر جو بخاری کی مرکزی جلد ہے، یہ سب سے پہلے 114 نمبر پہ بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ 6 مختلف مقامات پر حدیث آئی ہے، تھوڑے تھوڑے لفظ بدلے ہیں لیکن مرکزی متن تبدیل نہیں ہوا۔ یہ ہے سب سے پہلی حدیث۔ اب جب میں نے اس حدیث کو دیکھا کہ اس کو مخالفین مذہب نے اس حدیث کے بارے میں کیا لکھا ہے، تو انہوں نے اس حدیث میں مختلف قسم کے بہانے تراشے ہیں۔ انہوں نے پہلا بہانہ جو بیان کیا ہے، میں نے اس پہ اتنی محنت کی ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی ہے انہیں پڑھا بھی ہے، اور جو لکھتے نہیں انہیں سنا بھی ہے کہ آخر اس کا دفاع کیسے کر رہے ہیں، کس چیز کے ساتھ دفاع کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے پہلا دفاع کیا کیا؟ انہوں نے کہا پہلا دفاع یہ ہے کہ جب رسول نے کہا تھا کہ مجھے کاغذ قلم دو، تو اس وقت صحابی کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کیونکہ رسول امتحان کی وجہ سے مانگ رہے تھے، امتحاناً مانگ رہے تھے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد دین کامل ہو گیا تھا، کسی مزید فرمان کی ضرورت نہیں تھی۔ تو نبی صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ دیکھوں کہ میں ان سے کاغذ قلم مانگوں تو یہ مجھے دیتے ہیں، اگر یہ مجھے دیں گے تو پھر مجھے پتہ چل جائے گا کہ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دین کامل ہو گیا تو پھر یہ کسی اور نئی چیز کو کیوں لکھوا رہے ہیں۔ تو لہٰذا رسول صحابہ کا امتحان لے رہے تھے، تو صحابہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے کاغذ قلم نہیں دیا۔ یہ پہلی طویل ہے۔ جامع الازہر مصر سے شروع کروں گا اور مرزا محمد علی انجینئر تک آ جاؤں گا جنہوں نے اس حدیث کو دفاع کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طویل بیان کی، انہوں نے کہا دوسری وجہ یہ کہ حضرت عمر ابن خطاب سمجھ گئے تھے، ان کی دور اندیشی تھی کہ رسول اللہ کہیں کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد میں امت اس پر عمل نہ کر سکے اور گناہگار ہو جائے۔ یہ ہے دوسری تعویل۔ آئیے اب چلتے ہیں تیسری تعویل کی طرف۔ موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ تیسری تعویل کی طرف۔ تیسرا بہانہ کیا کیا؟ ان کا تیسرا بہانہ یہ ہے کہ جب رسول کہہ رہے تھے کہ کاغذ قلم لاؤ، اور اس وقت جو انکار کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ رسول اس وقت شدید بیمار تھے اور صحابہ نبی سے بہت محبت کرتے تھے، انہیں خبر تھی کہ اگر نبی کچھ لکھیں گے تو نبی کو لکھنے میں تکلیف ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے نبی کو لکھنے سے منع کیا۔ یہ ہے تعویلیں، یہ ہے بہانے۔ میری آواز صرف حسینیت تک نہیں، دنیا میں پھیلے گی۔ آپ کی وساطت سے میں پیغام پہنچانے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں تک۔ تمہیں رسول کا واسطہ ایک شخص کو بچانے کے لیے، صرف ایک پرسنالٹی کو بچانے کے لیے، ایک ذات کو بچانے کے لیے، اسلام کے ساتھ اتنا گھرونا مذاق نہ کرو، حقیقت کا سامنا کرو، حقیقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قبول کرو۔ اب تم نے 4 طویلیں کی جو تمہارے جامع الازہر مصر سے شروع ہوئی اور جہلم میں بیٹھے ہوئے مرزا محمد علی تک، اس نے یہی طویلیں پیش کی، یہی وجہ تھی، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی۔ آؤ ایک ایک طویل پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی طویل، تم نے کہا کہ رسول نے امتحاناً کہا تھا۔ جب رسول نے امتحاناً کہا تھا تو جب صحابہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو رسول نے بجائے مبارک دینے کے حجرے سے کیوں نکالا؟ بھائی رسول امتحاناً کہہ رہے تھے نا، رسول امتحاناً کہہ رہے تھے، رسول امتحاناً کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میری امت میرے بعد صحابہ کیا کریں گے۔ تو جب رسول نے امتحان لیا، صحابہ اکرام کامیاب ہو گئے، رسول کو چاہیے تھا کہ مجھے بٹھاؤ، میں تمہیں سینے سے لگاؤں کہ میرے بعد تم اتنے قابل ہو چکے ہو کہ اب تم دین میں کوئی نئی چیز نہیں لکھوانا چاہتے۔ نبی نے کہہ دیا قوموا عنی،
निकल जाओ मेरे हुजरे से। रसूल का निकालना इस बात की दलील है, इम्तिहान रसूल का नहीं, इम्तिहान सहाबा का हो रहा। अब इस हदीस को, और मैं जब इसको इस पे पूरा तैयार कर रहा था कि इस हदीस को हमने कैसे दिफाई पोजीशन पे आके इसका सामना करना है, तो मैं सबको सुन रहा था राजा। तो मुझे एक यूट्यूब पर स्कॉलर है मिर्जा मोहम्मद अली, उसने अपनी इस हदीस पे बहस करते हुए किबला कहा कि ये वो हड्डी है हदीस किरतास जिसे न अहले सुन्नत निगल सकते हैं न उगल सकते हैं। उसका जो इसमें वीडियो है वो शुरू यहां से हुई है, शुरू ही यहां से हुई है। वो कहते हैं कि हदीस किरतास वो हड्डी है जिसे ना हम उगल सकते हैं ना हम निगल सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात की मौला मोहम्मद इसहाक ने भी। उन्होंने कहा हां हदीस तो बड़ी पक्की है और ये मान लेना चाहिए अहले सुन्नत को कि उस दौर के अकाबरीन से गलती हो गई। मान ले, गलती मान ले, जान छुड़वाएं। बजाय गलती मानने के इतने नामाकूल बहाने क्यों कर रहे हो, इतने गैर माकूल बहाने क्यों कर रहे हो कि रसूल इम्तिहान ले रहे थे। अच्छा, इस हदीस में क्या देखें, रसूल ने क्या कहा, इस हदीस को समझिए। नबी ने कहा मुझे कलम और कागज दो ताकि मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। अब सुनना, मैं नतीजा देने लगा हूं, मैं जिक्र का लहू दे रहा हूं। ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना होना। इसका मतलब है कि रसूल ने कहा था, शर्त लगा दी थी, मशरूत कर दिया था कि अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। ना ना ना, मुझे मजमे की ताई चाहिए। रसूल ने शर्त रख दी थी, अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अब तुम्हारे पास दो गलियां हैं, अपनी मर्जी से जिस मर्जी गली में चला जा। या तो मान के सहाबा ने लिखवा लिया था, अगर नहीं लिखवाया था तो नबी ने कहा था अगर नहीं लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। अगर ना लिखवाओगे तो गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब है कि जो उस वक्त मौजूद थे, हाजिर थे, रसूल उन्हें कह रहे हैं अगर तुमने ना लिखवाया। नहीं नहीं, मैं कायनात के सबसे बड़े नबी की हिकमत पढ़ रहा हूं। नबी ने फरमाया अगर तुमने ना लिखवाया तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब कि आज तक उम्मत में जो गुमराह हो रहा है, क्योंकि हम तो वहां थे ही नहीं। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो, मेरा आज का अहले सुन्नत भाई, तुम भी वहां पे नहीं थे, फिरके बने ही नहीं थे। जब तुम बने ही नहीं थे तो इसका मतलब कि आज जो गुमराह हो रहा है, हम तो वहां पर थे ही नहीं। वहां पर तो कुछ और लोग मौजूद थे जिन्हें नबी ने कहा था अगर तुमने ना लिखवाया तो तुम गुमराह हो जाओगे। इसका मतलब वो गुमराह हुए थे कागज कलम ना देने की वजह से। क़यामत तक उम्मत गुमराह होगी उनकी वजह से। वो गुमराह हुए इनकार की वजह से। अब जो गुमराह होगा, ना हमसे नबी ने मांगा, क़यामत वाले दिन अल्लाह किसी गुमराह को जहन्नम में फेंकेगा तो वो कह देगा मेरे अल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं है, काश मेरे तक वो तहरीर आ जाती। अल्लाह कहेगा तुझ तक तहरीर आई नहीं तो फिर उसे माना क्यों था जिसने तहरीर का इनकार किया। उम्मत गुमराह,
اگلا جملہ کہوں جی، جملہ کہوں اگر ذہن تیار ہیں، اس کا مطلب ہے کہ امت صرف ابلیس کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہی. بول سکو جو بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے. اس کا مطلب ہے کہ امت صرف شیطان کی وجہ سے نہیں، اس کا کام ختم ہو گیا. رسول کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہا ہے لن تضلوا بعدہ، نہ گمراہ ہو جانا میرے بعد. جب رسول کہہ رہا ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ وہی رسول ہے جس نے اسی زبان سے کہا تھا اللہ ہے. اسی رسول نے کہا تھا فرشتہ ہے، اسی نے کہا تھا جنت ہے، اسی نے کہا تھا جہنم ہے. پورا اسلام اس نبی کی زبان کی وجہ سے، اور وہ کہہ رہا ہے ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو بھی گمراہ ہوگا وہ صرف شیطان کی وجہ سے گمراہ نہیں ہو رہا. لکھوا لیتے جب رسول کہہ رہے تھے تو آؤ، میں نے پہلے کہا تھا ایک شخص بچانے کے لیے تم نے دفاعی پوزیشن لی، ہم اس دفاعی پوزیشن میں سامنے آئے ہیں. اگر یہ امتحان مقصود تھا حجرے سے کیوں نکالا؟ اچھا دوسری دلیل کیا دی؟ دوسری دلیل یہ کہ انہوں نے دور اندیشی سے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ رسول کہیں کچھ ایسا نہ لکھ دیں جو بعد میں مسلمانوں سے ہو نہ سکے اور وہ گناہگار ہو جائیں. اچھا یہ بات نبی کے ذہن میں نہیں آئی. وہ جو امت کی شفاعت کرنے والا ہے، صحابی پہ وحی نہیں ہوتی، صحابی پہ الہام بھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب جو بات حکمت پیغمبر اور تدبر رسول میں نہیں تھی، وہ بات ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے کیوں سوچی؟ پھر تیسری تعویل بیان کی کہ محبت کی وجہ سے رسول کہہ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کو لکھنے میں تکلیف ہوگی. آئیں قرآن سے پوچھیں کہ محبت رسول اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے یا اطاعت کی وجہ سے ہوتی؟ میں اٹھوں اور میں صبح فجر کی نماز پڑھوں، 2 رکعت پڑھوں اور مجھے لطف آئے، میں دوسری رکعت میں بجائے تشہد کے بیٹھنے کے میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں. میں عشق میں تیسری بھی پڑھوں اور پڑھوں بھی سورہ یاسین اور قرات بھی بڑی خوبصورت کروں اور روؤں بھی آنسوؤں کے ساتھ، اور میں قبلہ ارشد ترابی صاحب سے پوچھوں قبلہ آج صبح نماز میں اتنا لطف آیا کہ میں نے 2 رکعت پہ رکا ہی نہیں، میں نے تیسری بھی پڑھ دی. یہ فوراً کہیں گے دوبارہ نماز ادا کر کیونکہ تیری نماز باطل ہو گئی. میں نے کہا تیسری رکعت میں یاسین پڑھی تھی، رکوع میں رویا بھی بڑا تھا. انہوں نے کہا 2 پڑھی تھی تو اطاعت تھی، تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی. اطاعت ہے جو رسول کہے وہیں تک رک جاؤ، اس سے آگے نہ جاؤ. جب رسول کہہ رہے تھے 2 کاغذ قلم، تو پھر یہ محبت کون سی تھی کہ رسول مانگ رہے تھے اور وہ محبت میں دے نہیں رہے تھے؟ اب دیکھیں سامنے دشمن بھی بڑا شاطر ہوتا ہے. انہوں نے یہ طویلیں بیان کی، جب ہمارے علماء نے آگے سے دفاع کیا انہوں نے پھر آگے سے ایک پوزیشن اور لی. میں اگلی پوزیشن پہ جانے لگا. اب میں اگلے مورچوں پہ آ گیا ہوں. اب اگلے مورچے پہ حملہ ہم پہ کیا ہوا؟ اچھا آپ شیعوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ نہیں دیا انہوں نے کاغذ قلم، تو علی دے دیتے، علی دے دیتے. اچھا یہ حکمت مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ جواب دینے کی بجائے فوراً کہتے ہیں علی نے کیوں نہیں کیا، علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا، علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اچھا چلے آئیں. کہتے ہیں جی کہ اس وقت ایک
ایک ترک ہے بخاری کا جس میں اس نے لکھا ہے کہ اس وقت حجرے میں صحابہ اور اہل بیت، لیکن جو ہمارے محدثین نے بتایا انہوں نے کہا وہ اہل بیت سے مراد اہل کساں نہیں، بلکہ اہل بیت سے مراد جو گھر میں لوگ رہتے تھے وہ اس وقت حجرے میں موجود تھے، ان میں ازواج بھی ہو سکتی ہیں، اور نبی کی 2 بیویوں کا وہاں پر ہونا اس حدیث میں ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی اگلی روایت جو ہے اس کے آگے جو چلتی ہے اس میں بیان ہو رہا ہے ان 2 نبی کی بیویوں کا وہاں پر موجود ہونا۔ تو ہمارے محدثین نے لکھا کہ وہ اگر گھر والوں کی وجہ سے ہے، یہاں پر علی موجود نہیں ہے، چلیں مان لیا تم کہتے ہو کہ علی کو دے دینا چاہیے تھا، رسول نے اگر علی سے مانگا ہوتا، سر نہیں ہلائیے گا میں دفاع کر رہا ہوں تمہارے مذہب کا، رسول نے جب جہاں جہاں حکم دیا علی کا نام لے کے دیا، یا علی خیبر میں جائیے، یا علی بستر پہ سوئیے، یا علی سورہ برات کی تبلیغ کے لیے جائیے۔ رسول جب بھی حکم علی کو دیتے تھے تو مخاطب کر کے دیتے تھے، یہاں پر تو رسول نے یہ نہیں کہا اے علی مجھے کاغذ قلم دیجئے، کہتے جی اچھا اگر علی کو نہیں دیا تو موجود تو تھے نا، تو جب سب موجود تھے تو اس کا مطلب پھر علی کو دے دینا چاہیے تھا، علی کا نام نہیں لیا تو جس کا آپ انکار کر رہے ہیں اس کا بھی نام نہیں لیا، اچھا اس کا بھی انکار میں نام نہیں لیا، تو اب آیا ہے خود اپنے ہی جال میں سیا کہ جب رسول نے اتنے حجرے میں لوگوں میں کسی ایک کا نام نہیں لیا تھا تو جواب ایک نے کیوں دیا؟ جواب ایک نے کیوں؟ معذرت، اللہم صلی علی محمد۔ جواب بتا رہا ہے کہ مخاطب کون تھا، تو انہوں نے تو بول کے خود ثابت کر دیا، جب اتنے لوگ موجود تھے سارے چپ تھے، تو جب ان کا نام ہی نہیں لیا، تو جب علی چپ تھے تو وہ بھی چپ رہتے۔ اچھا علی نے کاغذ قلم کیوں نہیں دیا، اس بات میں بحث بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتاؤ علی نے انکار تو نہیں نہ کیا؟ مولا علی نے معاذ اللہ نبی پہ ہذیان کی تہمت تو نہیں لگائی، تو یہ انکار کیوں کیا گیا؟ دوسری ایک اور سکالر اٹھا، اس نے کہا دیکھیں یہ بات شیعہ ذاکرین کرتے ہیں اور شیعہ علماء کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ بتانا چاہیے اپنی قوم کو کہ جب رسول اللہ یہ حکم دے رہے تھے تو جب رسول کو پتا تھا، عالم الغیب تھے، شیعہ تو کہتے ہیں نبی کے علم غیب کے ماننے والے ہیں، تو یہ نبی کے علم غیب کے معتقد ہیں، تو پھر ان کو یہ ماننا چاہیے کہ جب نبی کو خبر تھی کہ مجھے کاغذ قلم نہیں دیں گے تو نبی نے مانگا کیوں؟ این آخری وقت میں نبی اپنے آخری لمحوں میں آخری سانسوں میں کیوں وہ چیز مانگ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کو اندیشہ بھی ہو کہ یہ مجھے انکار کریں گے، اس سے مجھے تکلیف ہوگی، جھگڑا ہو جائے گا، امت گروہوں کا شکار ہو جائے گی، مجمع سارا چپ بھی ہو جائے، جہاں مجھے بات پہنچانی میں وہاں پہنچانے لگا ہوں۔ جب اللہ کو پتا تھا شیطان نے سجدہ نہیں کرنا، اس نے حکم دیا کیوں تھا؟ ہم نبی کے علم غیب میں بعد میں آئیں گے کہ نبی کا علم غیب جو ہے وہ کوئی فرقہ مانتا ہے، کوئی فرقہ نہیں مانتا، لیکن اللہ کو عالم الغیب ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مانتا ہے کہ اللہ غیب کا عالم ہے، اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وہ غیب کے سارے پردوں سے واقف ہے، وہ غیب سے سارے رازوں سے واقف ہے۔ جب اللہ کو پتا تھا کہ فرشتوں کی محفل میں ایک ایسا بیٹھا ہے جس نے انکار کر دینا ہے، تو اللہ نے سجدے کا حکم کیوں دیا تھا؟ اللہ کو پتا تھا کہ اس کے دل میں آدم کا بغض ہے، اس کے دل میں آدم
کے لیے نفرت ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ جب تک میں آدم کی خلافت کا اعلان نہیں کروں گا اس کی دل کی منافقت زبان پہ نہیں آئے گی۔ اللہ نے آدم کی خلافت کا اعلان کیا تاکہ منافقت باہر آئے۔ نبی نے کاغذ قلم مانگا تاکہ منافقت باہر آئے۔ کیوں اللہ نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا تاکہ منافقت باہر آئے۔ تو یہ رسول اللہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، یہ بھی وہی کرتا ہے جو اللہ کرتا ہے، بلکہ اللہ اس سے وہی کرواتا ہے جو وہ خود کرتا۔ اللہ نے کیا تھا تاکہ منافقت باہر آئے، نبی نے بھی کیا تاکہ منافقت باہر آئے۔ اللہ سجدے کا حکم نہ دیتا، حسینیہ بریڈ فورڈ گرد و نواح والو، برطانیہ والو، جملہ بہت مشکل سے قبول ہونے والا لیکن کرنا۔ اللہ اگر حکم آدم کے سجدے کا نہ دیتا تو آج تک شیطان بھی علیہ السلام ہوتا۔ مجمع خاموش ہو گیا، میں جملہ کہہ گیا، کیونکہ وہ علیہ السلاموں میں رہتا تھا۔ اگر اللہ حکم نہ دیتا وہ آج تک نہ ہم سے پکڑا جاتا۔ اللہ نے حکم دیا تاکہ علیہ السلاموں میں ایک لعنت اللہ باہر آئے۔ تو یہ تو توحید کا منشور ہے، یہ تو الہی نصب العین ہے، یہ تو دستور الہی ہے کہ وہ مجرم کو ہمیشہ ایسے ہی پکڑتا ہے۔ پھر رسول نے کہا کہ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اچھا علی نے کیوں نہیں لکھوایا؟ علی کو گمراہی کا خطرہ ہوتا تو لکھواتا۔ لکھوا لیتے علی، تم لکھو قرآن کی حاشیے میں کہ علی کو گمراہی کا اندیشہ تھا۔ علی تو معصوم ہے۔ تو رسول نے ساتھ ہی کہا تھا کہ وہ لکھوائے جس نے بعد میں گمراہ ہونا ہے۔ سر نہ ہلانا، زبان سے بولنا، میں محنت کر کے پڑھ رہا ہوں، تم علی کی بات کرتے ہو۔ سلمان نے بھی نہیں لکھوایا، عمار نے بھی نہیں لکھوایا، مقداد نے بھی نہیں لکھوایا۔ جب ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو بیمار ہاتھ آگے کرتا ہے۔ ڈاکٹر ایک مریض کو نسخہ لکھ کے دے رہا اور ساتھ ایک صحت مند بیٹھ کے کہے ایک کاپی مجھے بھی دے دیں، یا وہ کھانستا ہوا مریض اس صحت مند سے کہہ دے اچھا موقع ہے، لکھ رہا ہے تو بھی لکھوا لے۔ وہ کہے گا میں لکھواؤں کیوں، مجھے مرض ہی کوئی نہیں، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ پہلی حدیث میں نے پڑھ دی، یہ حدیث کرتاس۔ دوسری حدیث پھر لکھ دی بخاری نے۔ اب میں کیا کروں، نبی سے لکھوائی نہیں اور صحیح بخاری میں 7 دفعہ لکھ دی۔ نبی سے قبلہ ترابی صاحب نبی سے ایک بار نہیں لکھوائی۔ اللہم صلی اللہ، نبی سے ایک دفعہ نہیں لکھوائی اور بخاری میں بار بار لکھ دی۔ چلے میں، کیونکہ یہ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بات ہو رہی ہے، تو یہ جو حدیث کرتاس ہے یہ بخاری میں پہلا اس کا حدیث نمبر 114 3168 دوسری جگہ پہ آئی، 4431 تیسری جگہ پہ آئی، 4432 چوتھی جگہ پہ آئی، 7366 یہ 5ویں جگہ پہ آئی ہے، 3053 اور 5669 یہ ہے 7 وہ حدیثوں کا نمبر جس میں بخاری نے حدیث کرتاس کو لکھا۔
اب میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس حدیث کو پھر بخاری نے 6576 پہلا نمبر، 2367 دوسرا نمبر، 6582 تیسرا نمبر، 6585 6586 پہ بھی یہی، 6587 پہ بھی یہی، 7048 پہ بھی یہی، 7049 پہ بھی یہی، اور 7051 پہ بھی یہی۔ یہ اگلی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں۔ پہلی اتر گئی جی، کیا بات ہے، بہترین اتری، کیا بات۔ رسول نے کہا لکھ دیں، انہوں نے کہا ہمیں نہیں لکھوانا، کیوں؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ رسول نے ایک حدیث کہی ہے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطاعت۔ اس حدیث کو بدلا نہیں، رسول نے کہا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اچھا، رسول چیزیں دو چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اور سنت، اور جو حجرے میں شخص کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں صرف قرآن چاہیے۔ اب تم نے حدیث تم نے بدلی، ہم نے نہیں بدلی، حدیث تم نے بدلی ہے، اب تمہاری بدلی حدیث تمہارے گلے میں آنے لگی ہے۔ تم نے کہا نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن اور ایک سنت، یہ حدیث بھی تمہاری ہے، اور جو حجرے میں بول رہا ہے وہ بھی تمہارا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمیں صرف قرآن چاہیے۔ اب سر نہیں، مجھے مجمع کی زبان سے تائی چاہیے۔ جب اس نے کہہ دیا تھا ہمیں صرف قرآن کافی ہے، تو تمہارا فرقہ اہل قرآن ہونا چاہیے تھا، اہل سنت نہیں ہونا چاہیے۔ فرقے کا نام ہونا چاہیے تھا فرقہ اہل قرآن۔ کیونکہ صرف قرآن کافی ہے، ہمیں صرف قرآن کافی ہے۔ پھر آج میرا اہل سنت بھائی جو اس مجمع میں موجود ہے یا جو جہاں جہاں سنے گا، آج کے بعد یا اس شخص کو ماننا یا حدیث ماننا، دو نمبری مذہب میں تو نہ کرو کہ اسے بھی مانو جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے، پھر بعد میں حدیث کو بھی مانو۔ اگر حدیثیں پڑھنی ہیں تو پھر اسے چھوڑو، اگر اس کی فرما برداری کرنی ہے، اسے ماننا ہے، اس پر یقین رکھنا ہے، پھر احادیث کا انکار کرو، کیونکہ اس نے مجمع عام میں کہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ دوسری حدیث میں نے پھر اس کے یہ سارے نمبر نوٹ کروا دیے، یہ حدیث پھر بخاری میں آ گئی۔ اس حدیث کو کہا جاتا ہے عمران بھائی حدیث حوض، دو عمران اکٹھے اور تذکرہ آل عمران کا۔ دوسری جگہ پہ حدیث آئی حدیث حوض۔ اس حدیث کے 4 ترک ہیں، 5 راوی ہیں، مختلف اسناد کے ساتھ اس کو نقل کیا گیا۔ اس میں لکھا گیا کہ رسول اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن میں حوض کوثر پہ ہوں گا، یا کچھ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، جو ہی وہ میرے قریب آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو حوض کوثر سے ایسے ہٹائیں گے جیسے اجنبی اونٹ کو کھیت سے نکالا جاتا ہے، وہ انہیں ہٹائیں گے، دھکے مار کے ہٹائیں گے۔ ایک اجنبی اونٹ، یہ عرب کی مثال ہے کہ ایک چرتا ہوا اونٹ کسی کے کھیت میں چلا جائے تو وہ پلیز کہہ کے تو نہیں اسے نکالے گا، اس کسان کو کتنی تکلیف ہوگی جس کی فصل کو ایک آوارہ اونٹ آ جائے۔ اب میں نہیں بیان کر سکتا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، بس تم اپنے ذہن میں اپنے معاشرے کی مثال رکھ دو کہ جیسے وہ نکالتا ہے ایسے فرشتے انہیں ہٹائیں گے، پیچھے کر دیں گے حوض کوثر سے، اور نبی کہیں گے میرے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں۔ حدیث میں لفظ اصحاب آیا میرے پاس موجود، رسول کہیں گے میرے اللہ یہ میرے اصحاب ہیں، یا فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو بدل دیا تھا اور گمراہ ہو گئے تھے۔
بولو جو علی کے نوکر بیٹھے ہو، جو حسین کے عزادار بیٹھے ہو، انہوں نے تیرے بعد تیرے دین کو بدل دیا تھا اور گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ کہاں سے ہٹائے جائیں گے؟ حوض کوثر سے۔ یا رسول اللہ، اگر آپ نے، اور یہاں پر لفظ آیا ہے کہ میرے اصحاب میں سے، شکر ہے کہ حدیث لکھنے والوں نے اصحاب لکھ دیا ہے۔ یہ اس علمی جرت کو سلام کرنا چاہیے کہ یہاں اصحاب لکھ دیا ہے کہ میرے اصحاب میں سے کچھ لوگ آئیں گے جن کو ہٹا دیا جائے گا۔ انہیں طوبہ سے نہیں، فرشتوں نے ہٹایا۔ فرشتے پہنچاتے پہنچاتے انہیں حوض کوثر تک لے آئے۔ جب ان کو ہٹانا ہی تھا تو فرشتے تو معصوم ہیں، انہیں محشر کی عدالت میں پہلے ہی ہٹا دیتے، وہاں نہیں ہٹایا، طوبہ پہ نہیں ہٹایا، جہاں نامہ اعمال تل رہے تھے وہاں نہیں اٹھایا۔ حوض کوثر آخری چیک پوسٹ ہے جنت کے باہر، آخری چیک پوسٹ ہے، وہاں تک لے آئے۔ جب وہاں پہنچ گئے تو پھر آرام سے بھی نہیں ہٹایا، پھر دھکے مار کے ہٹایا۔ تو میرے لگر ان کو ہٹانا ہی تھا، ان کو پہلی منزل سے ہٹاتا، دوسری منزل سے ہٹاتا، تیسری منزل سے ہٹاتا، انہیں حوض کوثر تک کیوں لے کے آیا؟ نبی نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو کراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت۔ ان کے ساتھ متمسک رہنا، انہیں پکڑے رکھنا، یہ تمہیں حوض کوثر تک لے آئیں گے۔ ہائے 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 ہائے، اس کا مطلب ہے کہ حوض کوثر تک قرآن بھی آ گیا، اہل بیت بھی آ گئے، اور یہ لوگ بھی آ گئے۔ جب یہ لوگ حوض کوثر میں پہنچے تو قرآن بھی وہی کھڑا تھا، اہل بیت بھی وہی کھڑے تھے۔ جب قرآن اور اہل بیت کو دیکھا، فرشتوں نے انہیں فوراً ہٹانا شروع کر دیا۔ میرے لب دھکے مار کے کیوں ہٹایا؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ قرآن میں وعدہ کر چکا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اہل بیت اللہ تم سے ہر رجس کو دور ہٹا۔ یہ ہے حوض کوثر۔ اس حدیث کو کہا حدیث حوض، حوض والی حدیث۔ حوض کہتے ہیں تالاب کو، اس چشمے کا نام کوثر نہیں ہے۔ ہاں سمجھنا، یہ ہے حوض کوثر، کوثر کا چشمہ۔ اس کا اپنا نام کوثر نہیں، یہ ہے کوثر کا چشمہ۔ اس کا مطلب کوثر اور ہے، چشمہ اور ہے۔ اگلے جملے تک مجھے عزادار ماتمی کی تائی چاہیے۔ فرشتے انہیں گھسیٹ کر کوثر تک لے کے آئے تھے۔ خدا قرآن میں کہتا ان اعطینک الکوثر، میرا محمد ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے۔ آئمہ اہل بیت نے کہا کوثر سے مراد ہے ہماری دادی زہرا۔ اس کا مطلب یہ ہے زہرا کا چشمہ، یہ ہے زہرا کا چشمہ۔ بندے زہرا کے چشمے سے ہٹائے اس لیے گئے کہ محبت نبی کا دعویٰ کرتے تھے، دشمنی زہرا سے کرتے تھے۔ جنہیں ہٹایا گیا وہ ڈائریکٹ زہرا کے دشمن تھے۔
اگلی سطر بھی تمہارا ہی حق بنتا ہے اور تمہیں ہدیہ کی جائے. حوض کوثر پہ جو ڈیوٹی کریں گے, حوض کوثر پہ نبی موجود ہوں گے. علی ساقی کوثر ہے. رسول اس چشمے پہ کھڑے ہوں گے, علی پلا رہے ہوں گے, حسنین دے رہے ہوں گے, مصطفیٰ بھی وہیں, مرتضیٰ بھی وہیں, حسنین بھی وہیں. 4 معصوموں کی ڈیوٹی ہے اس چشمے پہ. اب سننا جو عقیدے والے بیٹھے ہو, قبر میں فرشتے آئیں گے, حشر میں فرشتے کھڑے ہوں گے, نامہ اعمال فرشتے ہاتھوں پہ دلوا رہے ہوں گے, قیامت کا اعلان فرشتے کریں گے, ملک الموت روح قبض کرے گا. حوض کوثر تک پہنچتے پہنچتے اللہ نے ہر ڈیوٹی ملائکہ کی لگائی ہے, لیکن حوض کوثر پہ اللہ نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی. خدا نے فرشتوں سے کہا اب پیچھے ہٹ جاؤ, اب یہاں نوکری محمد کرے گا, نوکری علی کرے گا, نوکری حسنین کرے گا, کیونکہ اللہ زہرا کے چشمے پہ فرشتوں کو بھی برداشت نہیں. کیا بات ہے. اللہ زہرا کے چشمے جو اللہ زہرا کے چشمے پہ آپ جی کسی فرشتے کو برداشت نہیں کرتا, وہ زہرا کی جگیر پہ, زہرا کے حق پہ, جو زہرا کے چشمے پہ کسی ملک کے مقرب کو نہیں آنے دیتا, وہ زہرا کے دروازے پہ آگ لگتی دیکھ رہا. حسین کی ماں تمہاری نوکری قبول کرے, نبی کی بیٹیاں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رو, جب بھی رو یا زہرا کو رو یا زہرا کی اولاد کو رو. عاشورہ پہ بھی آتے ہو, 10 دن محرم میں بھی امام بارگاہوں کی زینت بنتے ہو. یہ ایام فاطمیہ ہیں, یہ زہرا کی شہادت کی پہلی روایات کی تاریخیں ہیں, کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ کتنے دن زندہ رہی ہے. میں منت کر کے کہوں گا ایام فاطمیہ پہ غفلت نہ برتا کرو. میں نے خود قلعہ ترابی صاحب کم میں آیت اللہ وحید خراسانی کی تقریر سنی تھی. انہوں نے جملہ کہا تھا, اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر کی پہلی رات علی تمہارا شکریہ ادا کرنے, کبھی زہرا کے حق سے فراموش نہ رہنا. ہر پرسہ لینے زہرا جاتی ہے, زہرا کا پرسہ لینے علی آتے ہیں. یہ فاطمہ کا پہلا عزادار ہے. میں لفظ پھر کہنے لگا, علی زہرا کے عزادار ہے. علی نے زہرا کے بعد زہرا کے لیے پہلا امام بارگاہ بنایا. ریت پہ بیٹھ کے روتا تھا کائنات کا علی. ہم انہی ایام میں سے کو دن تلاش کرتے ہیں. کتنی غربت ہے محمد کی بیٹی پہ, نہ کسی کو شہادت کی تاریخ کا پتہ ہے, نہ کسی کو قبر کا پتہ ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ کب شہید ہوئی, یہ بھی نہیں پتا کہ علی نے کہاں دفن کی. ان رازوں سے پردہ اٹھائے گا جب فاطمہ کا بیٹا آئے گا. میں منت کر کے کہوں گا ایام فاطمیہ کو ترک نہ کیا کرو. کوشش کرو ان مجلسوں کی, یہ نہیں کہ صرف یہاں, جہاں جہاں ایام فاطمیہ کی مجلسیں ہوں, زہرا کی مجلس پہ ضرور جایا کرو. اس لیے کہ یہ ہر مجلس میں سب سے پہلے آتی ہے.
جہاں تم حسین کی مجلس پورا سال کرواتے ہو، یہ بی بی سب سے پہلے آتی ہے، اس کی مجلس پہ سارے آتے ہیں۔ اس کی شہادت کربلا کی شہادت سے بڑی شہادت ہے، جس کا جملہ ہے اللہ اسی کو اجر دے۔ میں ممبر سے ایام فاطمیہ کا مصائب پڑھتے ہوئے جملہ پڑھنے لگا ہوں، عاشورہ سے زیادہ دکھ ہے فاطمہ کے مصائب میں۔ جس کے حصے کا غم ہوا وہ سینے پہ ہاتھ مار لے گا۔ آپ کہیں گے عاشورہ کہاں؟ یہاں ایک بی بی شہید ہوئی، وہاں حسین کے گھر سے 72 جنازے نکلے۔ ایک ہی فرق پڑھوں گا، اگلا فرق نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تم سن سکتے ہو۔ وہاں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا تھا، یہاں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ بیٹے دیکھ رہے تھے، بیٹے دیکھ رہے تھے، ماں زخمی ہو گئی۔ بیٹے دیکھ رہے تھے، ماں زمین پہ گر گئی۔ میرا مولا تمہیں نجف لے جائے، مولا امیر المومنین کے جس صحن میں داخل ہوگے، گنبد، حرم، زری پہ جاؤ گے، شہنشاہیت، جلالت۔ جب زیارت کی کتاب اٹھاؤ گے، زیارت کا پہلا لفظ السلام علیکہ یا ول المظلوم، اے کائنات کے پہلے مظلوم، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ مجھ سے سوال کرو کہ علی کائنات کا پہلا مظلوم کیوں ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے مولا عباس کا عالم ہے۔ میں غازی مولا سے معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں، مولا عباس آپ بھی بڑے مظلوم ہیں، لیکن تیرا بابا تجھ سے بڑا مظلوم ہے۔ میں پھر مصائب میں جملے روک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی مومن کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ میں نے لفظ کہا ہے کہ عباس سے بڑے مظلوم تھے علی، عباس سے بڑے مظلوم تھے علی، عباس سے بڑے صابر تھے علی، عباس سے زیادہ مظلوم تھے علی۔ مجھ سے صدر اگلی سننا اور گھر تک ماتم کرنا۔ سکینہ کو تماچا عباس کے جانے کے بعد لگا تھا، سکینہ کو تماچا عباس کی زندگی میں نہیں لگا تھا۔ علی زندہ تھے، زہرا کا ہاتھ چہرے پہ آ گیا، روگ کے دیا علی میرا رخسار زخمی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا تم سب کی دعائیں قبول کرے، اللہ اس بیمار کو صحت دے۔ روتے بھی آؤ، دعائیں مانگتے آؤ۔ علی زندہ تھے، زندہ تھے علی۔ یا زہرا کا ہاتھ چہرے پہ، بی بی کا ہاتھ پہنو پہ۔ کتنے دن زندہ رہی کسی کو نہیں پتا، 30، 75، 90۔ میں اس پہ بحث ہی نہیں کروں گا کہ کون سی روایت زیادہ بہتر ہے۔ ہم نے تو صرف رونا ہے، ہم رونے کے لیے ایک ہی بات پہ رو لیتے ہیں، جتنے دن بھی زندہ رہی ہے، رہی روتی ہے۔ رونا ایک لمحے کا بھی رونا ہوتا ہے، رونا سالوں کا بھی رونا ہوتا ہے۔ بابا کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میری نسلیں بھی یہ قرضہ اتارنا چاہے نہیں اتار سکتی۔ مجھے ممبر سے عزت ملی ہے اس بی بی کے نام کی وجہ سے۔ مجھے اس بی بی کے مصائب سے، اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہے۔ میں کوئی لفظ ضائع نہیں کروں گا۔ میں تمہیں 5 دن صرف زہرا ہی کے مصائب سناؤں گا۔ 5 دن میں نہیں بیان کر سکتا کہ بابا کے بعد کتنا روئی۔ ایک سطر میں اگلی پڑھنے لگا ہوں، یہاں سے مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے کتنا مصائب پڑھنا ہے۔ بابا کو دنیا سے گئے 3 دن ہوئے تھے، زہرا کا دایاں ہاتھ تسبیح نہیں کرتا تھا۔ بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کرتی تھی،
बीबी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं करती थी। मैं जुमले भी पढ़ रहा हूं और मजमे को भी देख रहा हूं। जो नहीं रो सका जनाब ज़हरा उसे माफ कर देना, उसके समझने में गलती नहीं है, मेरे पहुंचाने में गलती हो गई है। मैंने जुमला का बाबे के 3 दिन के बाद तनवीर बीबी दाएं हाथ से तस्बीह नहीं करती थी। मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, मुझे अब्बास के अलम की कसम है, मैं 14 की कचहरी में खड़ा होकर जुमला पढ़ने लगा हूं। तुम्हारे डर से मिंबर पे जाकिरीन पढ़ते हैं कि बीबी दाएं हाथ से तस्बीह इसलिए नहीं पढ़ती थी कि बीबी का दाएं हाथ पहलू पे था। ये मोहम्मद की नमाजी बेटी थी, ये अपनी एक तकलीफ की वजह से अपने हाथ को तस्बीह से महरूम नहीं कर सकती थी। बीबी का पहलू जख्मी सिर्फ नहीं था, बीबी तस्बीह इसलिए नहीं पढ़ती थी, बीबी के हाथ की उंगलियां शहीद हो गई थी। मोहम्मद की बेटी का हाथ तस्बीह पढ़ने के काबिल नहीं था, तस्बीह के काबिल नहीं था। सिर्फ पहलू नहीं, सिर्फ पहलू नहीं, हाथ जख्मी। तेहरान के बहुत मशहूर रोजा खान खतीब आलम दीन उस्ताद हुसैन इंसारियान मरकजी खतीब थे ईरान के। इनको सुनने के लिए जम्मे गफीर आता था। उस्ताद अंसारियान तेहरान की मरकजी इमाम बारगाह में बीबी ज़हरा के मुसाहिब पढ़ रहे थे। उस्ताद ने पढ़ दी ज़हरा की शहादत, मजलिस तमाम हो गई। उस्ताद इमाम बारगाह के हुजरे में चले गए, जाके बैठ गए। इमाम बारगाह खाली हो गया। एक शख्स की चीखों की आवाजें मुसलसल आ रही थी। उस्ताद ने मजलिस के काफी देर बाद जब मुसलसल गिरिए की आवाज सुनी तो उन्होंने इमाम बारगाह के मुंतजमीन से कहा, कौन शख्स है जो अभी तक रो रहा है? कहने लगे उस्ताद कई बार गए हैं, एक बूढ़ा है जो बैठा है इमाम बारगाह में, उसकी चीखें खत्म नहीं हो रही। उस्ताद ने कहा मुझे उसके पास लेके जाओ। उस्ताद अंसारियान अपनी जगह से उठे, उस बुजुर्ग के पास आए, जमीन पे बैठे, सीने से लगाया, बीबी ज़हरा का पुरसा दिया, बीबी फातिमा की ताज़ियत की। करने के बाद माथा चूम के कहने लगे मुझे बता सकता है कौन सा ऐसा जुमला है जो तुझे अभी तक रुला रहा है? उसने चीखे मारते हुए उस्ताद की तरफ देखा। उसने कहा मैंने जिंदगी में पहली बार ज़हरा की शहादत सुनी है। उस्ताद तूने मिंबर पे जुमला पढ़ दिया है कि फातिमा की पसलियां शहीद हो गई थी। उस्ताद ने कहा हाँ मैंने जुमला पढ़ा है। कहने लगा मैं पेशे के एतबार से डॉक्टर हूँ, मैं हड्डियों के मर्ज का इलाज करता हूँ। मुझे कुरान की कसम है किसी की एक पसली टूट जाए उसे सांस लेते भी तकलीफ होती है। अल्लाह जाने इतने दिन मोहम्मद की बेटी किस हाल में जिंदा, इतने दिन जिंदा रही। जिसकी पसलियां टूटी हों उससे तो सांस भी नहीं लिया जाता। इतने दिन जिंदा कैसे रही? कितनी तकलीफ में रही मोहम्मद की बेटी, कितनी तकलीफ में रही मोहम्मद की बेटी। तुम्हारे चीखों की शोर, तुम्हारे गिरिए की आवाज ने मुझे जुमला पूरा न पढ़ने दिया। जब उसने कहा ना कि उस्ताद मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है एक पसली एक हड्डी टूट जाए मरीज को सांस लेते तकलीफ होती है, मुझे बता फातिमा इतने दिन जिंदा कैसे रही? हुसैन अंसारियान ने उसके गले में बाहें डाली। उस्ताद चीख मार के रो के कहने लगे पूरी रवायत अब पढ़ देता हूं। हर रोज बाबे की कब्र पे जाके रो के कहती बाबा मैं मरना चाहती हूँ, बाबा अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, बाबा तेरी ज़हरा बड़ी जख्मी हो। अल्लाह तेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। हुसैन की मां तेरी बेटियों के नसीब अच्छे। अपने मुंह से मौत मांगी है मोहम्मद की बेटी ने। बस
ایک روایت اور پڑھوں گا. مولا امیر المومنین کبھی کبھی منبر پہ بیٹھے ہوئے زہرا کے بعد اپنے ہاتھوں کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے. صحابہ پوچھتے یا علی آپ ہاتھوں کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ علی دیکھتے کیا فائدہ ان ہاتھوں کا. زہرا زخمی چلی گئی. کیا فائدہ علی تیرے ہاتھوں کا؟ حسرت علی کے دل میں تھی کاش مجھے نبی حکم نہ دیتے، مجھے رسول کی وصیت نہ ہوتی، رسول نے مجھے تلوار نیام میں رکھنے کا حکم نہ دیا ہوتا. میں ان سے پوچھتا یہ زہرا کے دروازے پہ اونچی آواز میں بولے کیسے. حسرت بابے کی دل میں رہ گئی. علی ہو گئے ضعیف، آ گیا دنیا میں عباس. آخری روایت سننا. علی کی دل میں رہ گئی. عباس دنیا میں آ گئے. عباس زہرا کی بیٹیوں کی گود میں پلنا شروع ہوا. ایک دن بی بی ام البنین کے پاس گود میں آ کے عباس رو کے کہتے ہیں اماں ام البنین میں بہنوں کے ساتھ رہتا ہوں، گھر میں رہتی ہیں تو چپ رہتی ہیں، یہ بقیہ میں جا کے روتی کیوں ہے؟ اماں ام البنین مجھے بتا میری آقا زادی کو کس نے مارا تھا؟ بی بی ام البنین عباس کے سوالوں پہ روتی تھی. رو کے ماں کا دامن تھام کے کہتا اماں آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں، یہ جملہ میں اپنے سردار حسین سے نہیں پوچھ سکتا، مجھے آقا حسن سے ڈر لگتا ہے، میں علی کی بیٹیوں سے نہیں پوچھ سکتا. اماں مجھے بتا ہماری آقا زادی کو کس نے مارا تھا؟ ایک دن ام البنین نے سنا دی عباس کو زہرا کی شہادت. یہ روایت میں بڑی کم منبر پہ پڑھتا ہوں. عباس نے سن لی زہرا کی شہادت. بی بی ام البنین نے کہا غازی زخمی ہاتھوں سے تیرے لباس سیتی تھی. عباس زینب و کلثوم کہتی ہیں ہماری ماں ہمیں وصیت کر کے گئی تھی میرے بعد میرے عباس کا خیال رکھنا. عباس وہ تمہیں بڑا پیار کرتی تھی. جس دن عباس نے سن لی زہرا کی شہادت اس کے بعد عباس بقیہ میں جا کے روتے رہتے. ایک دن مولا امیر المومنین گھر آئے. آخری جملے پڑھنا ہوں، 2 یا 3 منٹ میں ختم ہونے لگی روایت. گھروں تک رونا، بستر تک رونا، ایام فاطمیہ میں یاد کر کر کے اس روایت کو رونا. مولا علی گھر آئے، بی بی ام البنین صحن میں مضطرب ہو کے چکر لگا رہی ہیں. علی نے کہا ام البنین اس طرح آپ کی یہ کیفیت کیوں، اتنی بے چینی کا عالم کیوں؟ فرمایا علی صبح سے عباس گھر سے گیا ہے، مغرب ہو گئی ہے، عباس واپس نہیں آیا. یہ دیکھنا تھا. مولا امیر المومنین نے اپنی تلوار دیوار پہ لٹکائی. فرمایا ام البنین کیا خطرہ ہے عباس کو؟ وہ علی کا بیٹا ہے. بی ام البنین کہتی ہے نہیں یا علی مجھے حاسدین مدینہ سے خوف آتا ہے، یہ تیری دشمنی میں تیرے عباس سے کوئی بدلہ نہ لے لیں. یا علی میں بڑی بے چین ہوں. امیر المومنین نے فرمایا ام البنین تو بے چین نہ ہو، میں عباس کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں. علی مسجد میں گئے، مسجد خالی، عباس موجود نہیں. جب علی جنت البقیع میں پہنچے عباس زہرا کی قبر پہ بیٹھا ہوا تھا. عباس کو فاطمہ کی قبر پہ بیٹھا ہوا علی نے دیکھا. علی قریب آئے. جب مولا علی نے عباس کا چہرہ اپنی طرف کیا، عباس کی چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا. عباس کے چہرے پہ ماتم کے نشان تھے. علی نے عباس کی بچپن میں یہ حالت دیکھی. علی نے غازی کو سینے سے لگایا، رو کے کہتا عباس تجھے کیا ہوا ہے؟ بابے کو زور
زور سے دامن میں لیا. لوگ کہتے مجھے بتا دیا امام البنین نے, میں اس لیے قبر زہرا پہ آیا ہوں. یا علی مجھے ایک بار بتا دے, مجھے مدینے میں وہ بندہ دکھا جس نے حسین کی ماں کو تماچا مارا تھا. میں فاطمہ سے اجازت لینے آیا ہوں. میں رو رو کے کہہ رہا ہوں حسین کی ماں, تجھے تیری عزت کا واسطہ مجھے اجازت دے, میں تیرا بدلہ لوں. میں لوگوں سے جا کے پوچھوں اس کے دروازے پہ آگ کیوں لگا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ماتم حسین.